کہ یہ دونوں چیزیں حوض کوثر پر میرے پاس آئی ہیں۔ دنیا جانتی ہے، اچھی طرح جانتی ہے، خوب جانتی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اہل بیت علیہ السلام اس کلام کے مفسر ہیں، اس کلام کے مبلغ ہیں، جنہیں قرآن نازل کہا گیا ہے۔ عزیزو، حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی اشاعت میں جہاں اللہ نے 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، اسی طرح کہ دیکھا جائے کہ اس نے عورتوں کو صرف نسواں پوری ہوئی نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی ہدایت اور رہبری کے لیے مختلف زمانے میں ایسے مقدرات کو پیدا کرتا رہا جو صرف نسواں کے لیے مثالیہ عمل قرار پا سکے اور نوع انسانی کی یہ اہم باتیں ان کے نقش قدم پر گامزن ہو کر منازل حیات کو خوبصورتی کے ساتھ طے کر سکے۔ اسلام کی اشاعت میں جن مقدس ہستیوں نے حصہ لیا ان میں صرف نسواں جو ہے یہ ہرگز نظر انداز کیے جانے کے لائق نہیں ہے۔ اگرچہ عمومی حیثیت سے انہیں کمزور اور ناقص العقل طبقہ سمجھا جاتا ہے، مگر جب ان کی مذہبی خدمات پر نظر ڈالی جاتی ہے تو ان کی مذہبی خدمتیں کسی بھی طرح طبقہ رجال یعنی مردوں کے طبقے سے کم نظر نہیں آتی۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ مقاصد کی تکمیل چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی اس وقت آسان ہے کہ جب ہر چھوٹا بڑا اپنی توجہ اس کی طرف مرکوز کرتے۔ یہ کہنے کا حق صرف اور صرف اسلام کو حاصل ہے کہ اسلام کی اشاعت میں خاندان نبوی کے بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتوں نے مل کر دامے، درمے، قدمے، سخنے وہ بے پناہ خدمتیں انجام دی ہیں کہ جن کی وجہ سے آج دنیا کے گوشے گوشے میں پرچم اسلام لہرا رہا ہے۔ شروع اسلام میں، صدر اسلام میں اگر اسلام کی بنیاد قائم کرنے کا سبب دولت نبوی اور حیدری دبدبہ تھا تو حسنی خلق اور حسینی شجاعت نے اسے اپنے دور میں اسی طرح باقی و قائم رکھا۔ مگر عزیزو، اسلام جن مقدس ہستیوں کی خدمتوں کا شرمندہ احسان ہے، ان میں ایک عورت ایسی ہے کہ جن کا نام جو ہے وہ صفائے قلوب پر نقش کرنے کے قابل ہے۔ دیکھیے، صدر اسلام میں کچھ عورتیں ایسی گزری ہیں کہ جن کا نام سبقام ہے اور جن کی زندگی سبقام زندگی ہے۔ جناب مریم اپنے زمانے کی عورتوں میں اس وجہ سے ممتاز ہیں کہ خدا بند عالم نے ان کی قسمت و طہارت پہ نص کر دی۔ آسیہ اپنے زمانے کی عورتوں میں اس وجہ سے ممتاز ہیں کہ انہوں نے فرعون جیسے سرکش و باغی کے گھر میں رہ کر اپنے خانہ دل میں وحدانیت کا چراغ جلایا اور کبھی معبود باطل کے سامنے انہوں نے سر کو نہیں جھکایا۔ خدیجہ اس لیے مشہور ہے کہ ان کی کثیر دولت اسلام کی ابتدائی اور انتہائی مصیبت کے وقت میں کام آئی، تو آسیہ ایسی خاموش زندگی بسر کرنے والی عورت اور مریم ایسی پاکدامن معصومہ اور خدیجہ جیسی ذات کی وجہ سے دین خدا نور الہی سے جگمگا اٹھا، مگر پھر بھی دنیا جس ممتاز ترین ہستی سے خالی تھی اس کی طرف قرآن میں اشارہ کر دیا تھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ دیکھیے، خدا بند عالم نے، پروردگار عالم نے اگر پیغمبر کی تخلیق کا اگر سامان فراہم کیا ہے تو اسی سرزمین پر کیا ہے، مگر جب معصومہ کا وقت آتا ہے تو ایک قدرت ایک نئے اہتمام کرتی ہے اور پھر معصومہ عالم دنیا میں تشریف لانے اور لانے کے بعد آپ کو اس زمانے میں بھیجا گیا کہ جس زمانے میں عورتوں کے متعلق عجیب و غریب قسم کے نظریات پائے اور اپنے کو تحقیق و تمدن کا علمبردار سمجھنے والی قوموں نے اسے انسان کے زمرے میں شمار کرتے ہوئے تکلف محسوس کیا تھا اور
یونان جیسے ترقی یافتہ خطے میں یہ بہت زور پا چکا تھا کہ انسانیت کو جنم دینے والی عورت بذات خود انسان نہیں ہے، اور اسی نظریے سے ملتے جلتے نظریات دوسری قوموں کے ملتے کہ جن کے نزدیک عورت محض ایک طفیلی وجود تھا جسے زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ یورپ کے شریف لوگ اسے ذلت کی نشانی سمجھتے تھے۔ روم کے قانون میں عورتوں کا کوئی حق نہیں تھا۔ مانچسٹر میں جب لڑکیاں شادی کے قابل ہوتی تھیں تو وہ فری میں مفت میں دے دی جاتی تھی۔ آسٹریلیا میں لوگ اسے صرف جو ہے اپنے خواہش کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ ساؤتھ افریقہ میں اعلیٰ درجے کے مہمانوں کی ضیافت، مہمانداری عورتوں کے گوشت سے کی جاتی تھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور تاریخ عرب کا مطالعہ کرنے والا اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ اکثر لڑائیاں عورتوں ہی کے چشم و ابرو کے اشاروں پر ہوتی تھی۔ پردے کا دور تک نام و نشان نہ تھا۔ جہاں چاہتی تھی بے تکلف ہو کر مشتاق نگاہوں کو دعوت نظارہ دے دیتی۔ بے غیرتی کا یہ عالم تھا کہ حسن فروشی کے اڈے قائم کر رکھے تھے اور اعلان عام کے لیے اس پر جھنڈے لگا رکھے۔ یہ عورتوں کی جو حالت تھی وہ تو تھی خود مردوں کی نگاہ میں اس کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ لڑکیوں کا پیدا ہونا توہین سمجھا جاتا تھا اور خدا کے اس عطیے کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اگر خلاق عالم نظر کرم نہ فرماتا اور خانہ رسالت میں شمع عصمت کو روشن نہ کرتا تو آپ یقین جانیے کہ یہ عورتیں ضلالت و گمراہی کی گہرائی میں ڈوب ڈوب کر مر جاتی، مگر قدرت نے بر وقت خبرگیری کے فرائض کو انجام دیا اور خانہ رسالت میں شمع عصمت کو روشن کر دیا۔ چنانچہ معصومہ عالم نے آنے کے بعد اپنے دستے اعجاز سے حقوق نسواں کے سورج کو ایسا طلوع کیا کہ تمام رسومات قبیحہ ختم ہو گئی، عورتوں کے بازار بند ہو گئے، زندوں کا قبرستان اجڑ گیا، انسانی ذبیحہ خانے ختم ہو گئے۔ یعنی شہزادی اسلام نے اسلامی تہذیب کے خنجر سے ظلم و ستم کی رگ حیات کو کاٹ کر صرف نسواں کو ایسا در سے ترقی دے دیا کہ خود آپ کے زمانے میں فضہ جیسی عورتیں نظر آنے جیسی عورتیں نظر آنے۔ آپ دیکھیں کہ کیا فضہ کسی معمولی ہستی کا نام؟ کیا فضہ کسی معمولی شخصیت کا نام ہے؟ نہیں لوگ شاعر کہتا ہے کہ صرف نسواں کے لیے حق کی ادا ہے فضہ، اور سیل انوار میں کشتی وفا ہے فضہ، چہرے مریم و سارا کی ضیا ہے فضہ، اور خانہ فاطمہ زہرا کا دیا ہے فضہ، خانہ فاطمہ زہرا کا دیا ہے فضہ۔ اس دل سے اگر ان کا کوئی وادی ہو جائے، دیکھ لے غور سے مٹی کو تو چاندی ہو جائے۔ اس کے اسرار کی وسعت ہے حدوں سے باہر، ہے تگو تو میں ابھی جستجوے سے بشر، جوہری فکر طلب سوچ میں ہے کیمیا گر، اور جتنے پوشیدہ ہیں وہ اتنے ہی نمایاں جوہر۔ کہ ماجرا کیا ہے خدا جانے، یہ قصہ کیا ہے، سورہ دہر بتائے گا کہ فضہ کسی معمولی شخصیت کا رکھانچہ۔ علامہ نصری بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا کہ جو معاملہ حد سے کسی صحرا میں گزرا جاتا، وہاں اس نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، قریب جاتا ہے، وہ جانے کے بعد پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ اس صحرا میں آپ کیا کر رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں؟ قرآن سے جواب دیا کہ قل سلام فسوف تعلمون۔ دیکھو طریقہ اسلام یہ ہے کہ پہلے سلام کرو، اس کے بعد کلام کرو، اور سلام کرنے کے بعد اس نے پوچھا کہ آپ اس صحرا میں کیا کہہ رہی ہیں؟
قافلے سے بچھڑ گئے. چلو اب اس نے سنا کہ یہ زن صالحہ جو ہے، یہ عورت جو ہے جواب میں قرآن کی آیت پڑھ رہی ہے اور قرآن سے جواب دے رہی ہے. تو پتہ نہیں یہ قوم جن سے ہے یا قوم انس سے. پوچھ لیا کہ آپ قوم جن سے ہیں یا قوم انس سے. قرآن سے جواب دیا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے اولاد آدم، جب نماز کے لیے آمادہ ہو تو جسمانی آرائش کر لیا. وہ سمجھ گیا کہ یہ قوم بنی آدم سے اس کا تعلق ہے. پوچھا کہاں سے آنا ہو رہا ہے؟ قرآن سے جواب دیا یونادون من مکان بعید. لوگ دور دراز سے بلائے جاتے ہیں. مطلب دیکھا کہ میں مکے سے آ رہا ہوں. پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ قرآن سے جواب دیا کہ اللہ الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اللہ نے مستطیع لوگوں پر حج کو واجب قرار دیا. مطلب یہ تھا کہ میں مکہ حج کرنے کے لیے جا رہا تھا. پوچھا کہ اچھا یہ قافلے سے جدا ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ قرآن سے جواب دیا کہ لقد خلقنا السماوات والارض فی ستۃ ایام. ہم نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. وہ سمجھ گیا کہ ان کو قافلے سے جدا ہوئے 6 دن ہو گئے. 6 دن ہو گئے. پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کو کچھ کھانے پینے کی خواہش ہے؟ قرآن سے جواب دیا کہ لقد وما جعلناہم جسدا لیاکلون الطعام. ہم نے جسموں کو کھانے ہی کے لیے تو پیدا کیا. جو کوئی جو ان کے پاس تھا انہوں نے کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا. جب کافی کا دونوں فارغ ہوئے تو اس نے پوچھا کہ آئیے آپ آئیے میرے ساتھ آ کر کے میری سواری پر بیٹھ جاتے ہیں. قرآن سے جواب دیا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر زمین اور آسمان کے درمیان ایک خدا کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو زمین اور آسمان کے انتظام میں خلل پڑ جاتا. یہ مرد صالح سمجھ گیا کہ یہ زن صالحہ عورت اور مرد کا ایک جگہ جمع ہونا موجب فساد جانتی نہیں. تو اس نے کہا کہ آگے ذرا تیز قدم چلیے. پھر تیز قدم چلتے ہیں. قرآن سے جواب دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. مطلب کیا؟ مطلب یہ جتنا مجھ میں طاقت ہے تو اس کے حساب سے چلوں گی. میں جا کر کے قافلے میں شامل ہو گئے. پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے عزیز آپ کے رشتے دار اس قافلے میں موجود ہیں. قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ یا موسیٰ انی انا اللہ. یہ مرد صالح سمجھ گیا کہ ان آیات میں جو نام ہے اسلام کے افراد اس قافلے میں موجود ہیں. یہ جاتا ہے اور جانے کے بعد ان ناموں کو لے کر آواز دیتا ہے. نوجوان قافلے سے باہر آتے ہیں. جب بچے اپنی ماں سے مل چکے تو اس نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے؟ قرآن سے جواب دیا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. مال اور اولاد زندگانی دنیا کی زینت ہے. سمجھ گیا کہ یہ ان کے بچے ہیں، یہ ان کی اولاد ہے. اب ماں بچوں کی طرف مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ دیکھو ایسا ہے کہ میں اس کے ساتھ آئی ہوں، لہٰذا اسے کچھ رقم بطور اجرت لا کر دو. کچھ رقم بطور اجرت لا کر دو. بچے جاتے ہیں اور جانے کے بعد کچھ رقم کو لایا، لا کر سامنے رکھا. انہوں نے دیکھا. دیکھنے کے بعد قرآن کی آیت پڑھی اللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے مال میں اضافہ کر دیتا ہے. بچے سمجھ گئے کہ جو میں لے کر آیا ہوں یہ کم ہے. اندر جاتے کچھ اور لے کر کے آئے، مال میں اضافہ کیا. اضافہ کرنے کے بعد دیا. یہ شخص ایسے ہی لے کر چند قدم آگے بڑھا تھا، فوراً واپس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ بھائی یہ تو بتاؤ کہ یہ زن صالحہ کون ہے کہ جو مسلسل قرآن سے جواب دیتی چلی آ رہی ہے. انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں یہ خادمہ جناب فاطمہ زہرا فضہ ہیں کہ جنہوں نے علیہ السلام سے سوائے قرآن الفاظ کی اور کسی دوسری زبان میں گفتگو نہیں کی ہے. تو عزیزوں آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جس گھر کی خادمہ کا یہ
مراتب عالیہ حاصل کیے ہیں اور ممتاز شان سے انہوں نے منازل ارتقا کو طے کیا. دنیا انہیں بد پروازی سے انگوش برآمدہ ہو گئی. کسی کے زیر قدم آپ کو تخت حکومت ملے گا, کوئی کرسی وزارت پر جلوہ گر ہوگی, کسی کے ہاتھ میں فوج کی کمان ہوگی, کوئی مسند عدالت کی زینت کا باعث ہوگی. اس کے علاوہ علوم و فنون کی بستیاں صرف نازو کی آبادی سے خالی نہیں ہیں. سینہ تاریخ آج تک عزیزوں کے واقعات کو اپنے اندر پوشیدہ کیے ہوئے. توجہ رکھیے گا. دیکھیے بعض اشیاء کی ایجاد انہی کے دل و دماغ کی کاوش کیا ہے. تحریر و تقریر کی فضا انہی کی جنبش زبان و قلم کی آوازوں سے معمور ہے. یہ تمام کمالات ایک طرف, عورتوں کا یہ کمال ہی کیا کم ہے کہ مردانی زندگی اپنی تکمیل میں اس کی محتاج ہے. یعنی اگر دستے قدرت نے صفائے وجود پر یہ نقش نہ کھینچا ہوتا تو آج رفع انسانیت سنی ہوتی. یہ عالم آدمیت حیران کو سنگاٹے کا شکار ہوگا, مگر پھر بھی نظر عقل ان کمالات کو گرا مایا نہیں سمجھتی. کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کا کمال مردوں کے شانہ بشانہ یا ان سے آگے بڑھ جانے میں نہیں. عورتوں کا کمال کرسی وزارت پر, عورتوں کا کمال فوج کی کمان کو اپنے ہاتھ میں لے لینے کا نام نہیں, بلکہ معیار کمال وہ پروانہ ہے کہ جو خوشنودی خدا اور رسول کے لیے حاصل ہے. یہ میدان سبق میں مردوں کی برابری, شاہانہ اقتدار, حاکمانہ تجمل, ملوکانہ جو دبدبا, یہ سب عورتوں کو اس کی جسمانیت سے خارج نہیں کر سکتے. حکیم اسلام مولا کائنات امیر المومنین علی بن مولا فرما رہے ہیں کہ یا معاشر الناس, ایک گروہ انسانی, ان النساء نواقص الایمان, نواقص الحضور, نواقص العقول. اور کیا فرما رہے ہیں, ایک گروہ انسانی عورتیں ناقص العقل ہوتی, عورتیں ناقص الایمان ہوتی ہیں, عورتیں ناقص الحصہ ہوتی ہیں. جب جنگ جمل سے مولا واپس آئے ہیں تو پورا خطبہ ارشاد فرمایا ہے, نہیں مولانا کے اندر پورا خطبہ مولانا موجود فرما رہے ہیں کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں, ناقص الایمان ہوتی ہیں اور ناقص الحصہ ہوتی ہیں. اس کے بعد فرماتا ہے کہ اما نقصان ایمانہن فقعودہن عن الصلاۃ والصیام فی ایام حیضہن. فرماتا ہے کہ دیکھو نقص ایمان کی دلیل یہ ہے کہ وہ ایام مخصوصہ میں عبادت نہیں کر سکتی, نماز روزہ انہیں ترک کرنا پڑتا ہے. اما نقصان عقولہن اور نفس عقل کی دلیل یہ ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہو. اور ناقص الحصہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی میراث نصف ہو. ہے کہ نہیں؟ کیا فرمایا عورتیں ناقص الحصہ ہوتی. دیکھیے ایک عورت تھی جو سڑک کے کنارے بیٹھی ہوئی ہو رہی, سڑک کے کنارے بیٹھی ہوئی ہو رہی, وہ ایک آدمی کا ادھر سے گزر ہوا, متقی آدمی, پرہیزگار آدمی, دیندار آدمی, نیکوکار آدمی. اس نے دیکھا کہ عورت ہے یہاں پر بیٹھی ہوئی سڑک کے کنارے ہی ہو رہی, تو قریب جاتا ہے اور قریب جانے کے بعد اس نے پوچھا کہ بہن کیا بات ہے, تم یہاں بیٹھی ہوئی کیوں ہو رہی؟ تو اس نے کہا کہ کیا پوچھتے ہو, میرے گلے میں سونے کا ایک ہار تھا, وہ ہار میرا کہیں غائب ہو گیا, اس وجہ سے میں رو رہی, اس وجہ سے رو رہی. اچھا اس نے کہا یہ بات ہے. اسے لے کر سونار کی دکان پر آیا اور آنے کے بعد اس کی پسند کا بہترین سونے کا ہاتھ خرید کر اس نے اسے ہاتھ پر رکھ دیا. وہ ہاتھ رکھنے کے بعد اس نے پھر
میرا پہلے والا ہاتھ غائب نہ ہوتا تو اس وقت ہمارے پاس 2 ہاتھ ہو گئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ پس منظر ہے اس کا پس منظر ہے. کیا ہے ارے مولانا فرما رہے ہیں عورتیں ناقص ہوتی ہیں، ناقص ایمان ہوتی ہیں، ناقص حساب ہوتی ہیں. مگر عزیزوں ہم نے صرف اتنا سمجھا کہ اسلام نے عورتوں کو ناقص رقم کو کہہ دیا، مگر اس کے فلسفے کو نہیں سمجھ سکتے. اسلام نے عورتوں کو ناقص، لیکن اس کے فلسفے دیکھیے عقل مردوں کے پاس بھی ہے اور عقل عورتوں کے پاس بھی ہے. جذبات مردوں کے پاس بھی ہیں اور جذبات عورتوں کے پاس بھی. توجہ رکھیے، ہے نا. اللہ نے پروردگار نے صرف اتنا کیا کہ مردوں کے یہاں عقل کو آگے کر دیا، جذبات کو پیچھے. عورتوں کے یہاں جذبات کو آگے کر دیا، عقل کو پیچھے. اور آپ دیکھیں کہ جدید تحقیقات میں بھی یہ بات ثابت کرتی ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں بہت زیادہ جو ایموشنل ہو جاتی ہیں، فکری طور پر جذباتی ہوتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ان کے جو ایموشنل اسٹرینتھ کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اللہ نے اس کے اندر سینٹیمنٹل مزاج پیدا کر دیا ہے کہ جس کے ذریعے جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کنٹرول میں رہتی ہیں. تو کیا کیا مردوں کے یہاں عقل کو آگے کر دیا، جذبات کو پیچھے. عورتوں کے یہاں جذبات کو آگے کیا، عقل کو پیچھے. میں دلیل دے دوں آپ کو. آپ رات کے آخری حصے میں مثلاً 2 بجے 3 بجے آپ کہیں باہر سے تشریف لائے، آپ نے بات کیا، دروازہ کھلا، آپ اندر داخل ہو گئے. ادھر آپ کی شریک حیات سو رہی تھی اور بیچ میں چھوٹا سا بچہ تھا وہ سو رہا تھا. آپ گئے اور جا کر آپ ادھر سو گئے، ادھر سو گئے. بچہ ایک مرتبہ چیز کا اٹھا اور اٹھنے کے بعد سے رونا شروع کر دیا. جیسے ہی رونا شروع کیا، آپ نے فوراً بچے کو ماں کی طرف دیا. چلو دیکھو ادھر کو سنبھالو، میری نیند خراب ہو رہی ہے، میں پریشان ہو رہا ہوں، یہ رو رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ تمام باتیں. ماں نے اپنی نیند کو قربان کیا، بچے کو سینے سے لگائے ٹہلتی رہی. اگر قدرت نے ہماری طرح وہاں بھی عقل کو آگے کر دیا ہوتا تو پھر بچے کا وجود خطرے میں پڑ جاتا. بچے کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے. اس لیے وہاں عقل کو آگے کیا، جذبات کو پیچھے. یہاں جذبات کو آگے کیا، عقل کو پیچھے، تاکہ اولاد آدم کا وجود خطرے میں نہ پڑنے پائے. ارے آپ کیا عورت کی قدر کریں گے؟ اگر کہیں پوچھا بھی جائے تو زیادہ سے زیادہ آپ کا نام یا باپ کا نام. بھائی آپ کا نام تمہیں محشر میں پکاریں گے تو باپ کے حوالے سے نہیں، ماں کے حوالے سے پکاریں گے. ماں کے حوالے سے پکاریں گے. پروردگار یہ کیا کہا کہ ہم تمہاری آبرو بچانا چاہتے ہیں، ہم تمہاری عزت بچانا چاہتے ہیں. پتا نہیں دنیا میں کون کس کا باپ رہا ہو، مگر یہ سب جانتے